سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، نبی مکرم جان عالم، وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی تعظیم و تکریم کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، میرے لیے انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی قدر، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ہمارا درس سیرت بنام سیرت رحمت للعالمین جاری ہے، اور آج انشاءاللہ العزیز اسی ربط اور اسی تسلسل کو آگے لیے بڑھیں گے جہاں پر ہم نے اپنے آخری درس کو چھوڑا تھا۔ آپ نے گزشتہ درس میں سماعت فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے صحابہ کرام کو حکم دیا۔ یہ ایک ایسی صورتحال تھی جو کافی تکلیف دہ صورتحال تھی۔ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ قحط کا دور چل رہا تھا، دوسرا یہ کہ مسلمانوں کے پاس سامان رست تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا، اور تیسرا یہ ایک طویل سفر اور ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ آمنا سامنا کرنا۔ تو گویا ایسے حالات و واقعات کے اندر مسلمانوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے رہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے مرضی کے ساتھ، اپنی خوشی کے ساتھ روانہ ہونا، یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی عظمت اور ان کی شان پر بڑی واضح دلیل ہے۔ آگے آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان فرمایا غزوہ تبوک کے لیے تو کچھ لوگوں نے عذر ظاہر کیا۔ اب یہ لوگ جو بوڑھے تھے، جو خواتین تھیں یا جو معذور تھے، ان کا عذر تو قابل سموع تھا، یعنی وہ نہ جائیں۔ اس بات پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمادگی کا اظہار فرمایا۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو منافقین کا گروہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر ہیلے بہانوں سے اپنے آپ کو مدینے میں رکھنے کے لیے مختلف بہانے تراش رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے عذر کو سنا، لیکن ان لوگوں کے نہ جانے پر کسی ناپسندیدگی کا اظہار نہ فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے یہ لوگ منافقین ہیں، اور اگر ہمارے ساتھ چلے گئے تو مجاہدین کے حوصلوں کو پست کرنے کے لیے ہر ممکنہ قدم اٹھائیں گے۔ اور کچھ لوگ وہ تھے جو اس وجہ سے نہ جا سکے جن کے پاس سواری وغیرہ نہ تھی، اور ان صحابہ کا تذکرہ ہم اپنے گزشتہ دروس کے اندر تفصیلاً کر چکے ہیں۔ یہ تو خیر معذور ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس لیے نہ جا سکے کیونکہ ان کے پاس جانے کے لیے کوئی سواری موجود نہ تھی۔ اور اس کے بعد ایک صحابہ کا مختصر سا گروہ، یعنی 3 یا 4 صحابی وہ تھے جنہوں نے پیچھے رہ جانا پسند کیا، اور اپنے اس پیچھے رہ جانے کا ان کو بعد میں ایک خمیازہ بھی بھگتنا پڑا، وہ انشاءاللہ ہم آگے چل کر بیان کریں گے۔ یہ وہ خالصتاً مومن موحد مسلمان تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، ابو خیثمہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو بہرحال گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ہجری میں مدینہ طیبہ سے تبوک کے لیے کوچ فرماتے ہیں۔ 30,000 مجاہدین آپ کے ہم رکاب ہیں۔ اس لشکر میں مدینہ طیبہ کے انصار و مہاجرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر قبائل کو بھی خطوط لکھے کہ وہ بھی اس جنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں وہ صحابہ بھی شامل تھے جنہوں نے حالیہ ہی
فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا تھا۔ تو کل ملا کر یہ 30,000 کا لشکر ہے، اور اس میں 10,000 گھوڑے تھے، اور ہر 3 آدمیوں کے لیے سواری کا ایک جانور، یعنی ایک شخص بیٹھ کر سفر کرتا، پھر دوسرا بیٹھتا اور پھر تیسرا بیٹھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کا سب سے بڑا پرچم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مرحمت فرمایا، دوسرا بڑا جھنڈا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ قبیلہ اوس کے علم بردار حضرت اسید بن حضیر اور قبیلہ خزرج کے علم بردار حباب بن منذر رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا گیا۔ انصار کے ہر خاندان اور عرب کے ہر قبیلے کو ان کی حیثیت کے مطابق علم یا پرچم جو تھا وہ عطا کیا گیا۔ یہ حضرات جن کو لشکر اسلام کے علم بردار ہونے کا شرف حاصل ہوا، یاد رکھیے کہ ان کا ماضی انتہائی شاندار تھا۔ اسلام کی اشاعت کے سلسلے میں ان لوگوں کی خدمات قابل تحسین تھی، اور یہ ان کے لیے اعزاز تھا کہ ان کو اتنے بڑے موقع پر علم بردار بنایا جا رہا ہے۔ ان انتظامات سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مجاہدین کے ساتھ مدینہ طیبہ سے نکلے، اور آپ نے ثنیۃ الوداع کے مقام پر کچھ دیر کے لیے قیام کیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں پر عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اپنے منافقین کے ٹولے کے ساتھ الگ سے بیٹھا رہا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر سے جدا ہو کر یہ لوگ الگ تھلگ بیٹھے رہے، اور اس نے اپنا ڈیرا کوہ زباب ایک جگہ ہے، ایک پہاڑی کے سامنے اس نے اپنا ڈیرا ڈال کے رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اس نے بیٹھنا پسند نہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہوئے تو یہ چپکے سے منافقین کو لے کر کھسک گیا، یعنی راستے سے یہ واپس آ گیا، اور عبداللہ بن ابی اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر آیا جن کے نام تھے عبداللہ بن نبتل، رفاعہ بن زید۔ یہ منافقین کے سرغنہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 48 کے اندر ان لوگوں کی فتنہ انگیزی کا ذکر فرمایا۔ بہرحال ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 4 صحابہ میں تھے جن کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ پیچھے رہ گئے۔ کعب بن مالک ہیں، ہلال بن امیہ ہیں، مرارہ بن ربیع ہیں، اور ابو خیثمہ ہے۔ اب ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوش قسمتی یہ تھی کہ ایک دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر روانہ ہو چکا تو یہ اپنی ازواج کے ساتھ اپنے گھر بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کی دونوں بیویاں، انہوں نے ان کے لیے اچھے سے کھانے کا اہتمام کیا، اور ہر ایک نے اپنے چھپر پر چھڑکاؤ کر کے اسے ٹھنڈا کیا، اور پانی سے بڑھے ہوئے گھڑے سجا کر ان کے سامنے رکھے گئے، لذیذ کھانا تیار کیا گیا، اور یہ اپنے باغ کے دروازے پر کھڑے تھے۔ تو ان کے دل میں کیا خیال آیا کہ اللہ کے رسول تو سخت دھوپ اور گرمی کے اندر سفر کریں، اور میں اپنے گھر میں رہ کر اپنی ازواج کے ساتھ پر آسائش زندگی بسر کروں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور آپ نے خود سے یہ کہا ما ھذا بالنصف، یہ انصاف کا تقاضا نہیں کہ اللہ کے محبوب چلے جائیں اور میں اپنے گھر میں اپنی ازواج کے ساتھ بیٹھا رہوں۔ انہوں نے اپنی ازواج کو فوراً ہی حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں روانہ ہونا چاہتا ہوں، میرا سامان رست تیار کیا جائے، اشیاء خوردنوش تیار کر کے میرے ساتھ رکھ دی جائیں۔ بہرحال یہ اپنے گھر سے زیادہ راہ لے کر روانہ ہوئے، اور جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے مقام پر پہنچے تو صحابہ کرام نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک سوار آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن ابا خیثمہ، کنو ابا خیثمہ، کہ اللہ کرے کہ ابو خیثمہ ہو، اور ابو خیثمہ ہی تھے وہ۔ جب وہ نزدیک پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو خیثمہ سے کیا فرمایا؟ اولا لک یا ابا خیثمہ ثم اخبرہ خبرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں مبارک ہو کہ تم نے اپنے گھر سے نکل کر جو فیصلہ کیا وہ بڑا بہترین فیصلہ تھا۔ آپ نے ابو خیثمہ کی جو آپ بیتی ہے وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیان کرنے سے پہلے بتا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ اس مقام پر کچھ ایسے واقعات بھی وقوع پذیر ہوئے جو تاریخ اسلامی کا
انتہائی اہم حصہ ہیں، اور انہوں نے ہمارے عقائد و نظریات پر انمٹ نقوش ثبت کیے، انمٹ نقوش چھوڑ دیے۔ اب انہی واقعات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ، جب آپ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں وادی القریٰ میں آپ کا گزر ہوا، اور یہ وہ وادی ہے یہاں قوم سمود کے مکانات تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عذاب کے ساتھ پکڑ فرماتے ہوئے نیست و نابود کر دیا تھا۔ تو اس وادی میں صحابہ اکرام نے اتر کر کنوؤں سے اپنے مشکیزے، اپنے برتن اور اپنی دیگر جو ساز و سامان ہے جہاں جس سے پانی وغیرہ بھرا جا سکتا ہے اس کو بھر لیا۔ جب لشکر اسلام روانہ ہونے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس پانی سے مت کوئی فائدہ حاصل کرو، یعنی اس پانی کو گرا دیا جائے، نہ نماز کے لیے اس پانی سے وضو کیا جائے، اور جو اس پانی سے آٹا گوندا گیا ہے اس آٹے کو بھی ضائع کر دیا جائے۔ ضائع کر دیا جائے سے مراد یہ ہے کہ خود نہ کھایا جائے بلکہ اونٹوں کو کھلا دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی سختی سے منع فرمایا کہ رات کے وقت کوئی شخص اپنے خیمے سے باہر تنے تنہا نہ نکلے، تنے تنہا نہ نکلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم تمام لوگوں میں عام کر دیا گیا۔ اب اس مقام پر یہ ہوا کہ رات کو قبیلہ بنو سعدہ کے 2 افراد اپنے خیموں سے تنے تنہا باہر نکلے، اور ایک شخص کو کسی نا نظر آنے والے فرد نے یعنی حاطف نے گلا دبا کر مخبوط الحواس کر دیا، وہ پاگل ہو گیا، اور دوسرے شخص کو ہوا نے بنی تہ قبیلہ کی پہاڑیوں کی طرف جا کر پھینکا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں نے تمہیں یہ نہ کہا تھا کہ کوئی شخص بھی تنے تنہا اپنے خیمے سے باہر نہ نکلے، لیکن تم 2 افراد نے یہ معاملہ کیا اور تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حواس باختہ جو تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرمائی۔ وہ اپنے حواس قائمی باقائمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر کھڑا ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتا گیا۔ دوسرا وہ شخص جس کو بنی تہ کی پہاڑیوں کی طرف پھینک دیا گیا تھا، اس شخص کو بھی صحابہ اکرام کی طرف سے بڑی ندامت کا سامنا کرنا پڑا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس بستی سے گزر رہے تھے، اس وادی سے، تو آپ نے اپنا رخ انور چہرے سے ڈھانپ رکھا تھا، اور آپ نے اونٹ کو ایڑی لگائی تاکہ وہ جلدی جلدی یہاں سے گزر جائے، اور فرمایا کہ ظالموں کے گھروں میں مت داخل ہو مگر یہ کہ تم اللہ سے ڈر کر رہو، مبادا کہ تم پر عذاب الہی نازل ہو جائے۔ اب دیکھیے یہاں پر صدیوں پہلے یہاں پر عذاب نازل ہوا، اور اس عذاب کے اثرات آج بھی باقی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو وہاں سے جلد نکلنے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو ایسے ہی وہ جگہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی برکات و انوار کا ظہور ہوا ہو، یا اللہ کے انوار و برکات کی تجلیات ہوں، ان مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ کی برکات حاصل کرنا یہ اس امت کے اندر صالحین میں رائج رہا ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مدینے سے باہر تشریف لے جاتے اور ایک پتھر پر کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرتے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اس پتھر پر آ کر دعا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک لگے ہیں، فعارف العجابہ، میں اجابت کو جانتا ہوں، یعنی یہاں پر آ کر دعا قبول ہوتی ہے۔ اب دیکھیے اس پتھر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر دعا کی، تو اس پتھر کی برکات سے صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات بھی ذہن میں آئی کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے غالباً اپنی کتاب فیوز الحرمین کے اندر بڑی اچھی بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص روحانیت کے مراتب کو جلد از جلد طے کرنا چاہے تو اس کو کیا چاہیے کہ وہ شخص ایسی جگہوں پر نماز پڑھے جہاں پر اللہ کے صالح بندوں نے نماز پڑھی ہو، ذکر اذکار کیا ہو، ان جگہوں پر برکات سے اس شخص کو اللہ تعالیٰ روحانی برکات اور روحانی ترقیاں عطا فرماتا ہے۔ تو ایسی جگہ جہاں پر عذاب کا نزول ہوا ہو وہاں پر اس عذاب کے اثرات باقی ہیں، تو ایسی جگہ جہاں پر اللہ کے محبوب بندوں نے عبادت کی ہے، اللہ کے محبوب بندوں نے اللہ کا ذکر کیا،
تو ایسے بندوں کی برکات بھی وہاں پر میسر آتی ہیں، موجود ہوتی ہیں۔ بہرحال اثناء سفر ایک چشمہ آیا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اس چشمے سے پانی پیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو فرمایا کہ معجزات کا مطالبہ نہ کیا کرو، کہ تمہیں علم ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے معجزے کا مطالبہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پتھر کی چٹان سے ایک اونٹنی کو ظاہر کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ایک چھڑی ماری ایک پتھر پر، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے ایک اونٹنی کو پیدا کیا۔ اس اونٹنی کا پیدا ہونا اس قوم کے مطالبے پر تھا، یعنی منہ مانگا معجزہ تھا، اور ان لوگوں نے اس اونٹنی کی قدر نہ کی، اس کی کوچھیں کاٹ دی، اس کی ٹانگیں کاٹ دی۔ اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو ہلاک و برباد کر دیا۔ تو یہاں پر ایک اور اہم مسئلہ بھی ہمیں سمجھ آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ مانگے معجزات کے مطالبات متعدد بار کیے گئے کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ یہ کر کر دکھا دیں، اگر آپ نبی ہیں تو آپ یہ کر کر دکھا دیں۔ اب ایک گمراہ فرقہ جس کو فرقہ وہابیہ نجدیہ کہا جاتا ہے، ان کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی قدرت ہوتی تو آپ دکھا نہ دیتے، لیکن اگر اس چیز کو اس زاویے سے دیکھا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ مانگے معجزات طلب کرنے سے منع کیا، کیونکہ انسان جب اللہ سے کوئی معجزہ طلب کرتا ہے کسی نبی کے واسطے سے اور اس کے بعد اس کو نہیں مانتا، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ وہی بات یہاں پر آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معجزات کا مطالبہ نہ کیا کرو۔ تمہیں علم ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے معجزے کا مطالبہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پتھر کی چٹان سے ایک اونٹنی ظاہر کی، لیکن اس قوم نے اس کی قدر و قیمت نہ جانی اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ یہ منہ مانگے معجزات دیکھنے کے بعد بھی اسلام قبول نہیں کریں گے۔ آپ یہ کیسے جانتے تھے؟ اس کے کئی جوابات ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ چاند ٹوٹتا ہوا ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ قرآن کریم جو اس کائنات کا سب سے بڑا معجزہ ہے، جس کی فصاحت و بلاغت نے بڑے بڑے عرب دانوں کو حیران و پریشان کر دیا، اگر قرآن مجید کے نزول کے ساتھ بھی یہ لوگ مطمئن نہیں ہوئے تو اب اس کے بعد کون سا بڑا معجزہ رہ جاتا ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اگر قرآن کریم جیسے معجزے کو یہ لوگ نہیں مان رہے تو دیگر معجزات کو کیوں کر مانیں گے، اور جب یہ دیگر معجزات کو نہیں مانیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو تہس نہس فرما دے گا، کیونکہ یہ اصول ہے، ضابطہ ہے کہ منہ مانگے معجزات کے بعد انکار کرنا انسان کی ہلاکت کو دعوت دیتا ہے۔ آپ چونکہ رحمت عالم تھے، رحمت للعالمین تھے، تو آپ کے معجزات نہ دکھانا اصل میں ان لوگوں کے لیے آپ کی رحمت کا ہی ایک زاویہ ہے۔ اس کو سمجھنا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے اختیاری کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مواقع پر معجزات طلب کرنے والوں کو معجزات دکھائے بھی اور ان لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا۔ مثلا ایک شخص نے کہا کہ اگر آپ اس درخت کو بلائیں تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت کو حکم دیا اور درخت اپنی جڑوں سمیت نکل کر باہر آ گیا۔ بہرحال ایسی بہت سی مثالیں ہیں۔ اسلامی فلسفہ معجزات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض کرنا انتہائی جہالت ہے۔ بہرحال غزوہ تبوک کے لیے مجاہدین اسلام روانہ ہوئے۔ شدید گرمی کا موسم، طویل و عریض صحرا سامنے ہے جس کو عبور کرنا بہت ہی مشکل کام ہے، اور صحابہ کرام کے پاس پانی تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ اب اپنی سواریوں کو ذبح کیا جا رہا ہے اور ان کے معدوں اور آنتوں سے پانی کے چند گھونٹ نکال کر اپنے حلق کو تر کیا جا رہا ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ نے جب بھی اللہ سے دعا کی اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو شرف باریابی عطا فرمایا، آپ کی دعا کو قبول کیا گیا۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں صاحب وجاہت ہیں، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے تاکہ ہمیں اپنی سواریاں ذبح نہ کرنی پڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خوبصورت جملہ تھا۔ آپ نے فرمایا، کیا ابو بکر تم یہی چاہتے ہو کہ میں اللہ سے دعا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سن کر صدیق اکبر مسکرا کر کہنے لگے، بالکل یا رسول اللہ، میں یہی چاہتا ہوں۔ رسول اللہ نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور وہ تمام کا تمام علاقہ اور وہ خطہ جہاں پر مسلمانوں کا یہ لشکر موجود تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسلادھار بارش شروع ہو گئی
اور کمال کی بات یہ ہے کہ اردا گرد تمام علاقوں میں بارش کا نام و نشان موجود نہیں۔ یہ تو واضح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ آپ کی دعا پر خوب پانی برسا، موسلادھار بارش ہوئی، مسلمانوں نے اپنے برتن، اپنے مشقیزے سب کچھ بھر لیا، خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ لیکن جس کے دل کو نفاق کا مرض ہو اس کو عظمت مصطفیٰ پھر کہاں نظر آتی ہے۔ چند منافقین کہنے لگے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ نہیں، فلاں ستارہ ٹوٹا تھا تو بارش نے تو ہونا ہی تھا، اور کسی نے کہا کہ یہ گزرتا ہوا بادل تھا جو تھوڑی دیر کے لیے ہم پر برس پڑا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے۔ معلوم ہوا کہ منافق کو آپ جتنے مرضی دلائل دے لیں، وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی سامنے دیکھ لے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے کمالات کا انکاری ہی رہتا ہے۔ ان لوگوں کو دلائل وغیرہ کیا دیے جائیں، یہ خود اللہ کے رسول جو خود سب سے بڑی دلیل ہیں ان کو بھی تسلیم نہیں کر رہے۔ لشکر مجاہدین نے اپنی منزل کی طرف رواں دوا تھا، ایک جگہ رات بسر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقہ قصوہ جو تھی وہ گم ہو گئی، اونٹنی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اونٹنی گمی تو ایک منافق زید بن جس کا نام تھا زید بن لویس، یہ نام اس کا مورخین نے لکھا ہے کہ اس شخص نے شور شرابہ کر دیا۔ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہیں، زید بن لسیت کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعوے کرتے ہیں ان پر آسمان سے خبریں نازل کی جاتی ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ ان کی اونٹنی کہاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمارہ کو بلا کر کہا کہ میری اونٹنی فلاں فلاں جگہ پر فلاں فلاں درخت کے ساتھ اس کی نکیل جو ہے وہ اٹک گئی ہے، جا کر صحابہ کرام اس اونٹنی کو لے آئے۔ حضرت عمارہ نے اس زید بن لسید سے کہا اخرج یا عدو واللہ من رحلی فلا تصحبنی، نکل جا، دفع ہو جا اللہ کے دشمن، تو اللہ کے رسول پر اعتراض کرتا ہے، ان کے علم پر اعتراض کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر اعتراض کرنا بھی منافقین کا شیوا ہے۔ اس سفر میں ایک اور واقعہ بھی پیش ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ صحاح ستہ نے بھی روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو کافی دور تشریف لے جاتے۔ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی صبح بیدار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں آپ کو وضو کروانے کے لیے چل پڑا اور ہم کسی دور مقام کی طرف نکل گئے۔ تو اسی اثناء میں صحابہ نے یہ محسوس کیا کہ نماز کا وقت جو ہے وہ گزر جائے گا اور صبح فجر کا جو وقت ہے وہ تقریباً اختتام پذیر ہونے کو ہے۔ تو صحابہ کرام نے بقصد مجبوری حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے لیے آگے کیا، اور عبد الرحمن بن عوف کی امامت میں صحابہ نے جب ایک رکعت ادا کر لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے اور آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے ہی ایک رکعت نماز ادا کی۔ حالانکہ آپ کی آمد کی خبر حضرت عبد الرحمن بن عوف کو نماز میں ہو چکی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے ہی کھڑے ہو کر نماز پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی اس وقت تک وفات نہیں پاتا جب اس امت کے صالح مرد کی امامت میں نماز ادا نہ کر لے۔ یعنی جب نبی کی امت کا ایک صالح مرد اس قوم کی امامت کرواتا ہے تو یہ اشارہ ہوتا ہے کہ نبی کے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اور اسی مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور واقعہ غزوہ تبوک کے اسی سفر میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر جاری تھا، رات کو کافی دیر تک سفر رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اب استراحت فرما رہے تھے، یعنی آرام کر رہے تھے۔ آنکھ اس وقت کھلی جب سورج ایک نیزے کے برابر بلند ہو چکا تھا۔ اصل میں اس رات کی ذمہ داری حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی گئی کہ وہ اس لشکر کی ذمہ داری اٹھائیں اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو سب کو بیدار کر دیں، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی نماز کا وقت قریب آتے ساتھ ہی نیند طاری ہو گئی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سونے کی وجہ سے لشکر اسلام کی نماز کا جو معاملہ ہے وہ رہ گیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر نماز فجر قضا پڑھی۔ یہاں پر دو باتیں میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل امت کے لیے کسی نہ کسی موقع پر رہنمائی کرتا ہے۔ وہ نمازی حضرات جن سے کسی وقت نماز فجر رہ جائے، اب ان کے لیے کیا ہونا چاہیے، شریعت میں حکم کیا ہے،
اور اس پر عمل کیسے کیا جائے، یہ اللہ کی وہ حکمت تھی جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ وقوع پذیر ہوا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرماتے تھے کہ میں بھولا نہیں، بلا دیا گیا ہوں تاکہ تمہارے لیے ایک سنت مقرر ہو جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حالانکہ آپ سوئے ہوئے تھے اور آپ نے فرمایا کہ شیطان آیا اور اس نے بلال کو تھپکیاں دیں اور بلال سو گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ معاملہ جو تھا یہ اللہ کی ایک خاص حکمت کا مقتضا تھا، اس کا خاص حکمت تھی اس کے اندر۔ اور کچھ سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طے کیا، اس کے بعد سونے کے بعد پھر اٹھ کر نماز فجر قضا پڑھی اور پھر بڑی سرعت رفتاری کے ساتھ مسافت طے کی۔ دوسرے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں تشریف فرما ہوئے۔ حضرت حذیفہ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک پہنچنے سے ایک دن پہلے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی پہلے تبوک کے مقام پر پہنچے وہاں چشمے کے ابلتے ہوئے پانی کو مجھ سے پہلے کوئی نہ چھوئے۔ وہاں پر ایک چشمہ تھا جس سے پانی رستا رہتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شخص بھی اس چشمے کے پانی کو مجھ سے پہلے پہنچ کر نہ چھوئے۔ لیکن دو افراد ایسے تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پہنچ کر اس پانی کو چھو لیا، مس کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر شدید ناراضگی کا اظہار فرمایا اور آپ نے فرمایا کیا تم نے اس پانی کو ہاتھ لگایا ہے؟ تو وہ دونوں افراد نے اس بات کا اقرار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر شدید ناراض ہوئے اور آپ نے ان کو جھڑکا۔ پھر اس چشمے سے جو پانی رس رہا تھا اس کو چلو میں بھر کر آپ نے مشک میں جمع کرنا شروع کیا اور اس مشک کے اندر موجود پانی سے آپ نے وضو فرمایا، کلی کی اپنے چہرہ اقدس کو دھویا، اور وہ پانی جو آپ کا پانی تھا، وضو کا پانی تھا جو آپ نے کلی فرمائی تھی، آپ نے اس پانی کو چشمے میں انڈیل دیا اور چشمہ ایسے ابل پڑا جیسے کوئی دریا ہوتا ہے، اور وہ چشمہ آپ کے وضو کے پانی کی برکت سے ابل پڑا، اور وہ چشمہ آج تک جاری ہے۔ جو لوگ جاتے ہیں اس مقام پر وہ اس تبوک کے چشمے کو دیکھ چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی معجزات کا ظہور اسی سفر کے دوران ہوا، اور ان معجزات سے جو حکمتیں عیاں ہوتی ہیں ان کو مورخین نے، سیرت نگاروں نے اپنی اپنی کتابوں میں بیان فرمایا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ تبوک ارشاد فرمایا، جو انتہائی اہمیت کا حامل خطبہ ہے، جس کا بیان انشاءاللہ ہم اگلے درس میں آپ کے سامنے کریں گے۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ ما اجمل